ان دو چیزوں کا خیال کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ دو چیزیں ضروری نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرما دیتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے ساتھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں امیر بننے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے۔ بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس وظیفے کو ہم کتنی بار پڑھیں، کیا 100 مرتبہ سے زیادہ بھی ہم اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں، جب بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وظیفہ جس سے ہم نے لیا ہوتا ہے تو وظیفہ بتانے والا اس کے کچھ شرط و شرائط بتاتا ہے کہ اس وظیفے کو آپ اس ٹائم پڑھیں، اتنے تعداد میں پڑھا کریں۔ تو اس شرط و شرائط پہ اگر ہم عمل کریں گے تو وظیفہ پڑھنے کا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر، جس طریقے پہ وظیفہ بتانے والے نے ہمیں بتایا ہو، اگر اس طریقے پہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر وظیفہ پڑھنے کا وہ جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم اس وظیفے کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ صحابی کو جب بتایا تو اس کے ساتھ کچھ شرط و شرائط بھی بیان کی یا نہیں؟ تو جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ جب صحابی کو بتایا تو کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وظیفے کو صبح کے وقت میں، یعنی طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھو، اور اس کے ساتھ بتایا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہے، وقت بھی متعین کیا اور تعداد بھی متعین کیا۔ آگے فرمایا کہ جب آپ ان دو چیزوں کا خیال کر کے پڑھو گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، مال و دولت آپ کے پاس خود آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ مال و دولت کمانے کے لیے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ دو چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ یعنی مال و دولت حاصل کرنا یہ ان دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ ان دو چیزوں کا خیال نہیں کریں گے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تب تک آپ کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی وقت کا بھی خیال کریں اور اسی طرح تعداد کا بھی خیال کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے یا 100 مرتبہ سے کم پڑھیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ وقت کا خیال نہ کریں، صبح طلوع فجر سے پہلے پڑھیں یا صبح فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں تو تب بھی آپ کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جب یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا تو ساتھ میں ان دو چیزوں کو متعین کیا ہے کہ وقت کا خیال کرنا ہے، اس ٹائم پڑھنا ہے، اور اسی طرح تعداد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ضروری نہ ہوتی، یعنی وقت اور تعداد، اگر یہ دو چیزیں ضروری نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرما دیتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھا کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین کیا اور ساتھ میں تعداد بھی متعین کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وظیفے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کا خیال کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے رہو گے آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، نہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیاوی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ مقصد آپ کا پھر پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان شرائط کا خیال نہیں کیا، ان قیودات کا خیال نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا جو بھی ساتھی اس وظیفے کو دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، ایک تو ہے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو بہترین ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
یہ تو بہترین ذکر ہے. اگر آپ ذکر کے لیے پڑھ رہے ہیں، آخرت کے ثواب کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھتے رہے. یہ بہترین ہے، جب بھی پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں استغفر اللہ کا لفظ بھی زیادہ کیا ہے. یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے آخر میں اضافہ فرمایا ہے. اور پھر اس وظیفے کے لیے دو چیزیں اور متعین کی کہ اس کو اس وقت پڑھنا ہے اور اتنے تعداد میں پڑھنا ہے. لہٰذا جب آپ یہ وظیفہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مال و دولت کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وقت کا بھی خیال کریں اور تعداد کا بھی خیال کریں. تب آپ کو جو ہے اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوگا. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.